ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی پاک آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے نچھاور ہے، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی، میری نمازیں، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ان کے نام پہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں، غیروں کے لیے نہیں۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ رب العالمین کا چونکہ یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہیں، ہم 5 وقت کیا ہے سنت کے مطابق وقت کی پابندی کے ساتھ ہم نماز کی ادائیگی کرتے ہیں۔ مقصد کہ اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے، انہیں ہمیں راضی کرنا ہے ہر حال میں، کہ اللہ رب العالمین ہم سے کسی بھی صورت میں ناراض نہ ہونے پائے، ایک لمحے کے لیے بھی وہ ناراض نہ ہو۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی ناراضگی نقصان کا سبب ہے، خسران کا سبب ہے، جہنم میں جانے کا سبب ہے، اور جنت حرام ہونے کا سبب ہے۔ تو ان صلاتی و نسکی، اور میری قربانی بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، یہ خالص ہم اللہ رب العالمین کے لیے کرتے ہیں، یہاں دکھاوا مقصود نہیں ہوتا ہے، کوئی اور مقصود نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے میرا جینا اور میرا مرنا، یہ پوری زندگی کیا ہے اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں، شریعت کے مطابق اللہ رب العالمین کو راضی کرنے میں کیا ہے گزرتی ہے۔ یہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے تگ و دو ہو رہا ہے، کسی اور کے لیے نہیں، دنیا کے لیے نہیں وغیرہ۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے پیغام دیا، نبی کے زبانی کے لوگوں کو بتلا دو، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذاتی مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہبری کا بندوبست فرمایا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی، آخری رسول بنا کر مبعوث کیے گئے، جنہوں نے دنیائے انسانیت کے سامنے ایک مکمل نظام زندگی اور ایک مکمل نظام حیات پیش کیا ہے۔ قرآن نے اسے اسلام سے تعبیر کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین اور مذہب اس دنیا میں پایا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی نظر میں اسے کوئی حیثیت اور درجہ حاصل نہیں ہے۔
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی بننے کی بات اب تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اوپر ایمان لائے، ان کی لائی ہوئی شریعت کو تسلیم کرے، ان کے مطابق زندگی گزارے اور زندگی کے ہر شعبے ہر موڑ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ تسلیم کرے۔ تو جو شخص اس انداز میں اپنی زندگی گزارے گا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے، اور جو شخص اس سے ہٹ کر زندگی گزارے گا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ناکامی ہے، نامرادی ہے، ہلاکت و بربادی ہے۔ قرآن کریم سے جو آیت پڑھی گئی ہے انشاءاللہ تعالی اسی کے ضمن میں گفتگو ہوگی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے، اور ذی قعدہ کی آج 15 تاریخ ہے۔ اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، جو قربانی والا مہینہ ہے، حج والا مہینہ ہے۔ ایسے تو حج کا یہ بھی مہینہ ہے، 3 مہینوں کو الحج اشہر معلومات بتلایا گیا ہے کہ شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ تینوں مہینے کو حج کا مہینہ قرار دیا ہے، اس لیے کہ دور دراز سے حجاج کرام سفر کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف جب نکلتے ہیں تو بہت پہلے نکلتے ہیں، شوال ہی میں نکلتے ہیں، کوئی ذی قعدہ میں نکلتے ہیں، پھر ذی الحجہ تک پہنچ کر 8 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک حج کا کام ہوتا ہے۔ اس لیے ان تینوں مہینوں کو حج کا مہینہ قرار دیا ہے۔ ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے ان کی جو فضیلت ہے، ان کا جو مقام و مرتبہ ہے، پچھلے خطبے میں بتلایا گیا تھا کہ ذی الحجہ کے مہینے میں ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرنے کے لیے کہا ہے، اور اسلام نے کیا ترغیب دلائی ہے کہ ذی الحجہ کے مہینے میں کیا کرنا چاہیے، کن اعمال کو انجام دینا چاہیے، کن کی کیا فضیلت ہے، یہ کچھ پچھلے خطبے میں بتلایا گیا تھا۔ انشاءاللہ تعالی آج کے خطبے میں بھی یہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ ماہ ذی الحجہ کا جو ابتدائی 10 دن ہے اس میں کیا عمل کرنا چاہیے اور کس عمل کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ ایک حدیث میں بتلایا گیا تھا کہ ذی الحجہ کے مہینے میں جو کچھ بھی نیک عمل کیا جاتا ہے وہ باقی دنوں کے نیک عمل کے مقابلے میں بہت زیادہ اللہ رب العالمین کو یہ محبوب ہوتا ہے، پسند ہوتا ہے۔ تو ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے اور اس کا جو پہلا 10 دن ہے اس کا جو عمل ہے، جو بھی نیک عمل کریں گے اس نیک عمل کا مقام و مرتبہ اتنا ہے کہ اس کے علاوہ باقی دوسرے مہینے میں وہی نیک عمل آپ کرتے ہیں تو اتنا مقام و مرتبہ، اتنی فضیلت، اتنا اجر و ثواب آپ کو نہیں ملتا ہے جتنا ذی الحجہ کے مہینے میں کیے گئے نیک اعمال کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہاں تک کہ صحابہ نے جہاد فی سبیل اللہ کے بارے میں بھی پوچھا تو آپ نے یہی بیان فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر یہ کہ جو آدمی جان اور مال لے کر جہاد میں نکلتا ہے اور دونوں میں سے کچھ بھی واپس لے کر نہیں آتا ہے، یعنی اس کا مال بھی جہاد میں کام آ جاتا ہے اور خود بھی شہید ہو جاتا ہے، ایسا کوئی آدمی اگر ہے تو اس کا جو عمل ہوا جہاد فی سبیل اللہ کا وہ ذی الحجہ کے مہینے کے جو پہلے کے جو 10 دن ہیں ان کے نیک اعمال سے ان کا عمل جو ہوا جہاد فی سبیل اللہ کا وہ زیادہ فضیلت والا عمل ہوا، چونکہ مال بھی اس کا اللہ کے راستے میں ختم ہوا اور جان بھی اللہ کے راستے میں ختم ہوئی، وہ شہید کہلائے گا۔ تو یہ ذی الحجہ کا مہینہ جو ہے اس کا جو پہلا 10 دن ہے اس کا مقام و مرتبہ ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے میں مختصراً جو بتلایا گیا تھا کہ حج کرنا، عمرہ کرنا، اسی طرح سے نمازیں پڑھنا، زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کرنا فرض کے علاوہ، روزہ رکھنا نفلی 9 دن لگاتار 1 تاریخ سے لے کر 9ویں تاریخ تک، اور اسی طرح سے صدقہ و خیرات کرنا، اور ذی الحجہ کے مہینے میں ایک عمل ذکر و اذکار بھی ہے کہ پہلے جو 10 دن ہیں
پہلی تاریخ سے لے کے جب چاند نکل آئے اس وقت سے لے کر 10ویں تاریخ تک، بلکہ 13ویں تاریخ تک ایام تشریق کا جو ہے وہاں تک آپ ذکر و اذکار کرتے رہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اس طرح کی کلمات، اس طرح کی تسبیحات، ذکر، تکبیر، تحلیل، تحمید آپ کرتے رہیں۔ اس کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 کلمے بہت زیادہ پسند ہیں، بہت زیادہ محبوب ہیں۔ 4 کلمے بہت زیادہ محبوب ہیں، ان میں سے یہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ 4 کلمے بہت زیادہ محبوب ہیں اللہ رب العالمین کو۔ تو اس کلمے کے ذریعے سے کیا ہے، زیادہ سے زیادہ تسبیح، تحمید، تکبیر اللہ رب العالمین کی جائے، اور زیادہ سے زیادہ کیا ہے، اللہ کو یاد کیا جائے۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں بتلایا گیا کہ الحمدللہ یہ میزان کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ زمین و آسمان کے درمیان کا جو خلا ہے، اتنا اس کلمے کے ذریعے سے اجر و ثواب ملتا ہے، نیکیاں ملتی ہیں کہ زمین و آسمان کے درمیان کا جو خلا ہے وہ پر ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا مقام و مرتبہ والی یہ سب کلمات ہیں۔ تو ان سب کو کیا ہے زبان میں لانا، ورد کرتے رہنا، اور خصوصی طور پر کیا ہے ذی الحجہ کے مہینے میں پہلے 10 دن میں زیادہ سے زیادہ، یہاں تک کہ کیا ہے ایام تشریق تک 13ویں تاریخ تک زیادہ سے زیادہ تکبیر، تحمید، تحلیل، یہ سب کلمات انسان کو زبان سے ادا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ ذی الحجہ کے مہینے میں یہ سب کرنے کا ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے میں اور جو سب سے بڑا کام 10ویں تاریخ کو ہوتا ہے وہ قربانی ہے۔ قربانی کے تعلق سے کیا ہے تھوڑی بہت آج بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ قربانی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے حکم سے اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے راہ میں ذبح کیا، اور ذبح نہ ہوئے۔ اللہ رب العالمین کا تو مقصود آزمائش کرنا تھا، امتحان لینا تھا۔ جنت سے کیا ہے جانور بھیجا، اس جانور کو پھر کیا ہے ذبح کیا۔ یہ اللہ رب العالمین کا امتحان تھا جس میں ابراہیم علیہ السلام پاس ہوئے، اور اس وقت سے کیا ہے یہ قربانی مشروع ہوئی، سنت ابراہیمی۔ اور پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تو ہجرت کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں آپ 10 سال مقیم رہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کرتے رہے، ہر سال۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے حدیث سے بیان فرماتے ہیں، اقامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین، اللہ کے رسول 10 سال تک مدینہ منورہ میں رہے، اور ہر سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے رہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو کیا ہے ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو قربانی کرنی چاہیے، یہ سنت ہے۔ اور علماء کرام نے ان کو سنت قرار دیا ہے کہ اللہ کے رسول کی سنت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، اور ہر قوم میں اللہ رب العالمین نے کسی نہ کسی ناحیے سے قربانی کیا ہے رکھا ہے۔ طریقہ کیا ہے لوگوں کا اپنا الگ الگ ہے، لوگوں نے الگ الگ طریقے سے کیا ہے قربانی اپنے یہاں رواج دیا ہے، رائج کیا ہے، لیکن اسلام نے جس قربانی کو مشروع قرار دیا ہے، سنت قرار دیا ہے، وہ ایک خاص ناحیے سے خاص طریقہ بتلایا گیا ہے کہ جانور جس کو ہم قربان کرتے ہیں اللہ کا نام اس پر لیا جاتا ہے، اللہ کے نام سے ہم جانور قربان کرتے ہیں، کسی اور کا نام اس پر ہم نہیں لیتے ہیں، جبکہ غیر قومیں اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر وہ جانور کو ذبح کرتے ہیں، کاٹتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، جس طرح سے بھی وہ قربانی اپنا پیش کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے نام پر قربانی کرتے ہیں۔ تو کسی نہ کسی ناحیے سے ہر قوم میں یہ قربانی پائی جاتی ہے، لیکن اسلام نے جس قربانی کو مشروع قرار دیا ہے ان کا ایک طریقہ الگ ہے کہ صرف اللہ رب العالمین کے نام پر کیا ہے جانور ذبح کیا جائے، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اور
اور اللہ رب العالمین کو یہاں صرف دل کو دیکھنا کیا ہے مقصود ہے، اور اس لیے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی پاک آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے نچھاور ہے، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی، میری نمازیں، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ان کے نام پہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں، غیروں کے لیے نہیں۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ رب العالمین کا چونکہ یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہے، ہم 5 وقت کیا ہے سنت کے مطابق وقت کے پابندی کے ساتھ ہم نماز کی ادائیگی کرتے ہیں۔ مقصد کہ اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے، انہیں ہمیں راضی کرنا ہے ہر حال میں، کہ اللہ رب العالمین ہم سے کسی بھی صورت میں ناراض نہ ہونے پائے، ایک لمحے کے لیے بھی وہ ناراض نہ ہو۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی ناراضگی نقصان کا سبب ہے، خسران کا سبب ہے، جہنم میں جانے کا سبب ہے، اور جنت حرام ہونے کا سبب ہے۔ تو ان صلاتی و نسکی، اور میری قربانی بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، یہ خالص ہم اللہ رب العالمین کے لیے کرتے ہیں، یہاں دکھاوا مقصود نہیں ہوتا ہے، کوئی اور مقصود نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے میرا جینا اور میرا مرنا، یہ پوری زندگی کیا ہے اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں، شریعت کے مطابق اللہ رب العالمین کو راضی کرنے میں کیا ہے گزرتی ہے۔ یہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے تگ و دو ہو رہا ہے، کسی اور کے لیے نہیں، دنیا کے لیے نہیں وغیرہ۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا، نبی کے زبانی کے لوگوں کو بتلا دو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال تک رہے، اور 10 سال تک آپ نے کیا ہے قربانی کی ہے اور کرتے رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی قربانی کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ من وجد ساعۃ لأن یضحی، جو آدمی قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے فلم یضحی، پھر وہ آدمی قربانی نہ کرے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں فلا یحضر مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ۔ کتنا تاکیدی حکم ہے، اور سخت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے انداز میں کہا کہ جو آدمی طاقت رکھتا ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربانی کرے، چاہے وہ چھوٹا جانور کی طاقت رکھتا ہو تو چھوٹا جانور کی قربانی کرے، بڑے جانور کی طاقت رکھتا ہو تو بڑے جانور کی قربانی کرے۔ پورا بڑا جانور نہیں دے سکتا ہے تو اس میں حصے ہیں، گائے بیل میں کیا ہے 7 حصے ہیں، بڑا جانور جو اونٹ ہے اس میں 10 حصے ہیں، اس میں کیا ہے وہ شریک ہو جائے۔ اتنی تک اگر کسی کے پاس اگر طاقت ہے تو پھر ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربانی کرے باقاعدہ طور پر۔ اور جن کے پاس حصہ بھی دینے کی طاقت نہیں ہے تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، شریعت کسی کو زبردستی کیا ہے ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ طاقت سے زیادہ شریعت نے کسی پر بوجھ نہیں ڈالا ہے۔ جتنی طاقت ہے انسان جن کو برداشت کر سکتا ہے وہاں تک تو کیا ہے شریعت نے بوجھ ڈالا ہے کہ یہ کرنا ہے۔ اب انسان کے پاس مال ہے ہی نہیں کہ جانور خرید سکیں یا حصہ میں بھی شریک ہو سکے، وہ مکلف نہیں ہے، وہ قربانی نہ کرے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن جن کے پاس ہے انہیں کرنا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس مال و متاع ہے، ایک جانور دے سکتا ہے یا پورا جانور نہیں تو کم سے کم حصہ میں وہ شریک ہو سکتا ہے، لیکن ان کے گھر میں افراد کم ہیں، 2 آدمی ہیں، 1 آدمی ہے یا 3 آدمی ہیں، تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں تو کھانے والے لوگ موجود نہیں ہیں تو ہم قربانی کیا کریں گے دے کے۔ ایسے الفاظ باقاعدہ طور پر کیا ہیں لوگ کہتے ہیں، تو گویا کہ وہ قربانی کے اس حکم کو نہیں مان رہے، شریعت کے اس حکم کو نہیں مان رہے۔ ان کا مقصد قربانی دینا دے کر کیا ہے یہ ہو رہا ہے، ذہنی طور پر جو پتہ چلتا ہے کہ کھانا صرف مقصد ہو رہا ہے کہ ان کے گھر میں کھانے والے نہیں ہیں اس لیے قربانی نہیں کر رہے۔ نہیں، آپ کے گھر میں کھانے والے موجود ہوں یا نہ ہوں، آپ کو اللہ رب العالمین نے اگر طاقت دی ہے، پیسے ہیں، پورا جانور خرید سکتے ہیں یا کم سے کم حصہ میں شریک ہو سکتے ہیں تو اتنا کیجئے۔ آپ کے گھر میں کوئی کھانے والا نہیں ہے تو آپ کے آزو بازو اڑوس پڑوس میں کیا ہے ضرورت مند ہے،
जो लाचारी और मजबूरी की वजह से क्या है, बेबसी की वजह से, फ़क्र व फाका की वजह से कुर्बानी नहीं दे सके हैं। बहुत सारे मुआशरे में बेवा हैं, बहुत सारे मुआशरे में फ़कीर मिस्कीन हैं, वो नहीं दे सके हैं, और आपको अल्लाह ने ताकत दी, आप दे सकते हैं तो आप दीजिए, और ऐसे लोगों के पास क्या है उसका गोश्त आप पहुँचाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अजर व सवाब अता फरमाएगा। और जब नीयत में क्या है इखलास होगा तो अजर व सवाब इतना मिलेगा कि सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है कि कितना मिलेगा। तो ये कहकर कि हमारे घर में खाने वाले नहीं हैं या अफराद कम है इसलिए हम कुर्बानी नहीं दे रहे, नहीं देंगे, तो गोया कि शरीयत के इस हुक्म को वो नहीं मान रहे हैं। ऐसे लोगों का ईमान अब खतरे में है। उन्हें ये समझना चाहिए, उन्हें ये गौर करना चाहिए कि अल्लाह ने उनको माल दिया है, मता दिया है। बहुत सारे हमारे माशरे में ऐसे लोग मौजूद हैं कि मालो मता होने के बावजूद वो कुर्बानी नहीं करते हैं, इसी बहाने को लेकर के हमारे घर में खाने वाले मौजूद नहीं है। और फिर क्या है, और इस तरह से क्या है उनकी ज़िंदगी कट रही है जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आगाह हो जाना चाहिए, मुतनब्बे हो जाना चाहिए कि 5 वक्त की नमाज के पाबंद हो जाएं। शरीयत ने क्या है जिन चीज़ों का हुक्म दिया है उसका पाबंद हो जाएं, और रोज़े रखने का पाबंद हो जाएं। कुर्बानी का मौसम आए तो माल व मता है कुर्बानी देने के पाबंद हो जाएं, और ज़कात देने के पाबंद हो जाए, माल हो जाए ज़्यादा तो और ज़्यादा माल हो जाए, तो हज करने के पाबंद हो जाए। इन सब के पाबंद होना क्या है ये ज़रूरी है। इनके बगैर क्या है आप समझेंगे कि हम मुसलमान हैं तो फिर आपकी समझ और आपकी सोच क्या है ये गलत फहमी में आप मुब्तला हैं, इसलिए कि शरीयत के बहुत सारे अहकाम को आप नहीं मान रहे। बहरहाल जो आदमी ताकत रखता है उनके लिए क्या है कुर्बानी करना ज़रूरी है, उनको कुर्बानी करना चाहिए। और एक हदीस में अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया है हज्जतुल विदा के मौके पर, अय्युहन्नास, ऐ लोगो, इन्न अला कुल्li अहले बैतिन फी कुल्li आमितिन उज़हिया। ऐ लोगो, अबू दाऊद की हदीस से अल्लाह के रसूल बयान फरमाते हैं कि ऐ लोगो, हर साल तुम में से हर घर वाले के ऊपर कुर्बानी देना ये ज़रूरी है। ये अल्लाह के रसूल बयान फरमाते हैं, इन्ना अला कुल्ले अहले बैतिन फी कुल्ले आमिन, हर साल हर घर वाले की तरफ से क्या है कुर्बानी देना जरूरी है। ये अल्लाह के रसूल कह रहे हैं। तो जरूरी की वजाहत मैंने कर दी। जो हदीस में अल्लाह के रसूल ने बयान फरमा दिया कि जो ताकत रखता है फिर कुर्बानी ना करे तो वो हमारी मुसल्ला में, हमारी ईदगाह में हाजिर ना हो। ऐसे लोगों को ईद की नमाज पढ़ के क्या फायदा होगा, और क्यों ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे। पहले तो उनको क्या है कुर्बानी के जानवर क्या है मुहैया करना चाहिए था, इंतजाम करना चाहिए था कि अल्लाह ने उनको माल दिया है, मता दिया है, असबाब है, वसाइल है, सब कुछ है, फिर भी वो कुर्बानी नहीं कर रहे हैं और फिर ईद की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल कह फला यहजुल मुसल्लाना, ऐसे लोग हमारी ईदगाह में ना आए, ऐसे लोग को जेब नहीं देता है, मुनासिब नहीं है ईदगाह में आए, नमाज पढ़े और मालो मता होने के बावजूद क्या है कुर्बानी ना करें। बहरहाल हदीसों से यही मालूम हुआ कि साहिब इस्तिताअत के लिए कुर्बानी ज़रूरी है, उनको कुर्बानी देनी चाहिए। कुर्बानी का जानवर कैसा हो इसके बारे में बता देते हैं। अबू दाऊद की हदीस है जिसमें सराहत के साथ अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया है कि 4 तरह के जो जानवर हैं जिनकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। तो कुर्बानी का जानवर ख़रीदते समय इनका ख्याल रखना ज़रूरी है कि वो जानवर जिनकी आँख में भेंगापन ना हो, बहुत ज़्यादा भेंगापन ना हो, कि जाहिर हो, ऐसा अगर जानवर है तो उनकी कुर्बानी जायज़ और दुरुस्त नहीं है। दूसरा, वो जानवर जो बीमार है और जिनकी बीमारी जाहिर है, पता चल रहा है कि ये जानवर बीमार है, तो उसकी भी कुर्बानी जायज़ और दुरुस्त नहीं है। तीसरा, वो जानवर है जो लंगड़ा है और जिसका लंगड़ापन बिल्कुल जाहिर है, पता चल रहा है चलने में कि ये लंगड़ा रहा है, इसकी भी कुर्बानी जायज़ और दुरुस्त नहीं है। और चौथा, वो जानवर है जो इतना दुबला पतला लागर है कि उनकी हड्डियों में गूदा ही नहीं है। जानवर तो है, बड़ा है, बीमार नहीं है, लेकिन दुबला पतला है, हड्डियों में क्या है उतना गोश्त नहीं है, तो ऐसा जानवर भी कुर्बान करना दुरुस्त नहीं है। मोटा ताज़ा जानवर होना चाहिए जिनके बारे में अल्लाह के रसूल और सहाबाए किराम का ये अमल कि कुर्बानी के जानवर को हम पालते पोसते थे और उनको मोटा ताज़ा करते थे, चर्बीदार बनाते थे, फिर क्या है हम उनको कुर्बान करते थे। तो इस तरह का जानवर कुर्बानी में होना चाहिए जो मोटा ताज़ा हो।
اور باقاعدہ بلند ہو، یہ کیا ہے شرطیں ہیں، اور کوئی عیب ان کے اندر نہ ہو۔ ایک اور حدیث میں مزید اور عیب کا اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے کہ کان کٹا بھی نہ ہو، سینگ ٹوٹا بھی نہ ہو، یہ عیب بھی جانور کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو جانور اب قربان کرنے جا رہے ہیں وہ بے عیب ہونا چاہیے، کسی بھی طرح کا اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، ورنہ پھر اس کی قربانی درست اور جائز نہیں ہے۔ قربانی کرنے کے لیے عمر کتنے سال یا کتنے مہینے کی کیا جانور کا ہونا ضروری ہے؟ حدیث میں جو بتلایا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لا تذبح الا مسنہ، لا تذبح الا مسنہ، دانتا ہوا جانور ہی قربان کرو، چاہے چھوٹا جانور ہو چاہے بڑا جانور ہو، دو دانت کم سے کم ان کے ٹوٹ کے کیا ہے نکل آئے ہوں، اس کو کیا ہے مسنہ کہا جاتا ہے عربی میں۔ یہ دانتا ہوا جانور ہوتا ہے کہ ان کے دو دانت ٹوٹ گئے ہوں اور پھر دونوں دانت نکل آئے ہوں، یہ مسنہ ہوا۔ اور اگر مزید دانت ٹوٹ کے مزید دانت نکل آئے ہیں تو اور اچھی بات ہے، کم سے کم کیا ہے دو دانتا ہونا ضروری ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو دانتا ہونا ضروری ہے۔ بہرحال کوئی جانور اگر سال بھر کا ہے لیکن دانتا ہوا نہیں ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز اور درست نہیں ہے۔ ہاں، بھیڑ اور دمبے کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ بھیڑ دمبا کا کوئی بچہ کھیرا بلند ہو، سال بھر کا ہو، اگرچہ نہ دانتا ہو تو وہاں اس کی گنجائش ہے کہ اس کو آپ قربان کر سکتے ہیں۔ باقی اور جانوروں کو کیا ہے بغیر دانتے ہوئے قربان کرنا درست نہیں ہے۔ تو دانتا ہونا یہ ضروری ہے، بلند ہونا ضروری ہے، موٹا تازہ ہونا ضروری ہے، صرف جانور ہونا ضروری نہیں ہے، صرف بڑا ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے جسم میں ان کی ہڈیوں میں گودا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتلا دوں، قربانی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو جس میں 7ویں دن عقیقہ کیا جاتا ہے وہ بھی قربانی ہے۔ اللہ رب العالمین کا شکر وہاں ادا کیا جاتا ہے کہ اللہ نے اولاد دی ہے، چاہے لڑکا کی شکل میں ہو چاہے لڑکی کی شکل میں ہو، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے، آپ ان سے پوچھیں جن کی زندگی ختم ہو گئی اور 80-90 سال کے ہو گئے لیکن ان کی گود نہیں بھری، ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، اس نعمت کی قدر ان کو جا کر پوچھئے کہ اولاد کیا ہوتی ہے۔ جن کو اللہ نے اولاد دی ہے انہیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ شکرانے کے طور پر کیا ہے عقیقہ کو مشروع قرار دیا ہے شریعت اسلامیہ نے کہ اللہ کا یہ شکر ادا کرے کہ لڑکا دیا ہے تو 2 جانور کم سے کم کیا ہے آپ قربان کریں، لڑکی ہے تو 1 جانور آپ قربان کریں۔ تو یہ کیا ہے شریعت کا حکم ہے۔ تو یہ قربانی جو ہوتا ہے اور عقیقہ جو ہوتا ہے یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ عقیقہ یہ بھی قربانی ہے، بچہ پیدا ہونے پر یہ قربانی ہے، اور یہ جو قربانی ہے سال میں 10ویں ذی الحجہ کو ہر سال کیا ہے یہ قربانی ہے دونوں قربانی۔ اس لیے علماء کرام نے باقاعدہ طور پر اور حدیثوں سے بھی یہی پتہ چلتا ہے مطالعہ کرنے کے بعد، جس طرح کی شرائط قربانی کی جانور میں ہے کہ بے عیب ہونا چاہیے، دانتا ہونا چاہیے، موٹا تازہ ہونا چاہیے، چربی دار ہونا چاہیے، ہڈیوں میں گودا ہونا چاہیے، ویسے ہی جانور عقیقہ میں بھی ہونا چاہیے، عقیقہ میں بھی ویسے ہی جانور ہونا چاہیے۔ لیکن کام چلاؤ عقیقہ آج کیا ہے ہمارے معاشرے میں لوگ کرتے ہیں، فالتو چیزوں میں پیسہ خرچ کر دیتے ہیں، مہمان نوازی میں، کپڑا لتا میں اور دوسری چیزوں میں کیا ہے پیسہ خرچ ہو رہا ہے ہزاروں ہزار، لیکن جو اصل سنت ہے کہ لڑکا ہے تو 2 جانور ہم کو موٹا تازہ کیا ہے خریدنا ہے، وہاں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، لڑکی تو 1 جانور موٹا تازہ کیا ہے خریدنا ہے، وہاں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کسی طرح سے کیا ہے بوڑھا بوڑھی جانور کیا ہے خرید کر لے آتے ہیں جن کی ہڈیوں میں کوئی گودا نہیں ہوتا ہے، اور ذبح کرنے کے بعد صحیح ڈھنگ سے ان کا خون بھی نہیں نکلتا ہے، ان کو کیا ہے عقیقے کے طور پر کیا ہے قربانی کر رہے ہیں۔ ایسی قربانی اور ایسا عقیقہ درست نہیں ہے۔ جو جانور کیا ہے قربانی کے لیے جس جانور میں جو شرطیں ہیں وہی شرطیں کیا ہیں عقیقہ کے لیے بھی ہیں۔ اس لیے یہاں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جب عقیقہ کر رہے ہیں تو جس جانور کو چاہے بکرا ہو یا بکری ہو موٹا تازہ ہونا چاہیے، ان کی ہڈیوں میں گودا ہونا چاہیے، ایسا دبلا پتلا لاگر نہ ہو کہ دیکھنے ہی میں لگے کیا ہے ان کی ہڈیوں میں گودا ہی نہیں ہے، ہڈیاں ہی نظر آ رہی ہیں، تو ایسا جانور نہ تو عقیقہ درست ہے اور نہ ہی تو کیا ہے اس کی قربانی درست ہے۔ بہرحال یہ میں نے مختصراً بتلایا کہ
جانور قربانی کا کس طرح کا ہونا چاہیے۔ تو ذی الحجہ کے مہینے میں ایک کام 10ویں تاریخ کو یہ قربانی کرنے کا ہے، یہ جو بڑا اہم کام ہے، بڑا اہم عمل ہے۔ اور پھر ذی الحجہ کے مہینے میں چاند طلوع ہو جانے کے بعد، نکل آنے کے بعد، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو آدمی اذا راء ہلال ذی الحجہ، جب آدمی کیا ہے، جو آدمی ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اور یہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، ان کے پاس جانور ہیں یا جانور وہ خریدنے والا ہے، تو ایسے آدمی کو چاہیے، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ فلا یأخذ من اظفارہ، فلا یأخذ من شعرہ واظفارہ، اپنا ناخن اور اپنا بال وہ نہ کاٹے۔ جو آدمی قربانی کرے گا تو گویا کہ ایک جانور ایک گھر والے کی طرف سے کافی ہوتا ہے، تو پورے گھر والے کیا ہے کو چاہیے کہ چاند طلوع ہونے کے بعد سے لے کر قربانی کرنے تک نہ تو اپنا وہ ناخن کاٹیں گے، نہ تو اپنا وہ بال کاٹیں گے۔ قربانی کرنے کے بعد پھر کیا ہے، ناخن کو بھی کاٹنا ہے اور بال کو بھی کاٹنا ہے، زیر ناف کو بھی صاف کرنا ہے، بغل کو بھی صاف کرنا ہے۔ یہ سنت طریقہ ہے، یہ کیا ہے، یہ عمل ذی الحجہ کے مہینے میں یہ بھی کرنے کا ہے۔ ہاں، صحابی رسول نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میرے پاس کیا ہے، ایک جانور ہے جو دودھاری جانور ہے، بکری ہے، دودھ دینے والی ہے، کیا میں اس کی قربانی کر دوں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، اس کی قربانی مت کرو، اور جانور نہیں مل رہے ہیں تو چھوڑو، اس کی قربانی مت کرو۔ ہاں، لیکن تم اگر قربانی کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو تو قربانی کے بعد کیا ہے، یا قربانی جو ہوتا ہے اس موقع پر تمہارا ناخن، بال وغیرہ یہ سب کیا ہے، تم تراش لینا، زیر ناف وغیرہ صاف کر لینا، مکمل قربانی کا تم کو ثواب ملے گا۔ تو جو معلوم یہ ہوا کہ جس آدمی کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے یا قربانی کرنے کا انہیں ارادہ نہیں ہے، ان کو بھی چاہیے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا ہے، طلوع ہو گیا ہے، تو اب اس کو کیا ہے، اپنا بال اور ناخن وغیرہ یہ سب نہیں کاٹنا چاہیے۔ اور جب کیا ہے لوگ قربانی کر لے، اس کے بعد پھر کیا ہے اپنا بال، ناخن، زیر ناف، بغل کا بال وغیرہ یہ سب کاٹے، صاف کریں، ان کو مکمل طور پر کیا ہے قربانی کا ثواب ملے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو ذی الحجہ کے مہینے میں یہ سب کیا ہے اعمال کرنے کے ہیں۔ اور ایک عمل بتلا کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ذی الحجہ کا مہینہ جیسے شروع ہو اسی وقت سے لے کر کیا ہے تکبیرات کہتی رہنی چاہیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات ہیں جو کیا ہے ذی الحجہ کی چاند نظر آنے سے لے کے عید کی نماز پڑھنے تک، بلکہ 13ویں تاریخ کی شام تک کیا ہے یہ سب کلمات، یہ سب تکبیرات کہتے رہنا چاہیے۔ حضرت کیا ہے عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں ذی الحجہ کی چاند جب نظر آتا تو ذی الحجہ کے پہلے جو 10 دن ہوتے اس میں بازاروں کی طرف نکل جاتے تھے اور زور زور سے یہ سب تکبیرات کہتے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اور کہنے کا مقصد ان کا یہ ہوتا تھا کہ ہم زور زور سے اس طرح سے جب کہیں گے تو باقی لوگ بھی سن کر کیا ہے یہ کلمات کیا ہے وہ کہیں گے۔ تو اس طرح سے آپ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتے ہی باقاعدہ طور پر تکبیرات کا بھی اہتمام کرنے لگے، اور تسبیح تحلیل تو بتایا میں نے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ سب تو کیجئے، بہت ثواب ہے، بہت نیکیاں ہیں وغیرہ۔ لیکن یہ جو عید کی تکبیرات ہیں ان کو بھی زبان میں آپ ورد کرتے رہیے، بہت اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح سے 5 وقت نماز کے بعد بھی ان تکبیرات کو آپ کہتے رہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ صحابہ کرام سے کیا ہے یہ عمل ثابت ہے کہ پورا ذی الحجہ کے 10 دن کیا ہے 13ویں تاریخ تک ایسا کرتے تھے باقاعدہ طور پر، اور ہر نماز کے فرض نماز کے بعد بھی کیا ہے یہ سب تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ تو ذی الحجہ کے مہینے میں یہ عمل ہم سب کو کرنا چاہیے۔ قربانی کا جانور کیسا ہو یہ میں نے بتلایا، اور ذی الحجہ کے مہینے میں کن اعمال کو ہمیں آپ کو انجام دینا چاہیے، سنت رسول کیا ہے، شریعت کا تقاضا کیا ہے، مطالبہ کیا ہے، مختصراً میں نے آپ کو بتلایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کی توفیق عنایت فرما کہ صحیح معنوں میں ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے اور ان کا جو پہلا عشرہ ہے 13ویں تاریخ تک جو مقام و مرتبہ ہے وہ ہمیں کیا ہے ذکر و اذکار اور عبادتیں کر کے ان کی فضیلت کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم سب گناہ گار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو تو دور عطا فرما۔ جو لوگ ایمان کے حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں اللہ رب العالمین تو ان کی مغفرت عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله